متعلق پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر خرچ ہو سکتی ہے اور کس جگہ پر خرچ نہیں ہو سکتی، تو اس بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جواب ہم نے سماعت فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نصاب تو موجود ہے لیکن حوائج اصلیہ میں مستغرق ہے، جیسے کہ مدیون، تو اس صورت میں بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، زکوٰۃ اس پر بنتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس نصاب کی بقدر رقم موجود ہے اور اس نے قرض دینا ہے، تو اب قرض دینے کی وجہ سے، کیونکہ یہ بھی حاجت اصلیہ میں سے ہے، اگر وہ قرض ابھی چکا دے تو اس کے پاس نصاب نہیں رہے گا، اس لیے کیونکہ وہ مقروض ہے، مقروض ہونے کی وجہ سے اگرچہ اس کے پاس نصاب موجود ہے، نصاب جمع ہے، تو تب بھی شرعی طور پر وہ غنی تصور نہیں کیا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ بنے گی نہیں، بلکہ زکوٰۃ وہ لے بھی سکتا ہے۔ یا اسی طرح اگر اس کے پاس اتنی رقم تو ہے لیکن حاجت اصلیہ میں وہ مستغرق ہے، یعنی حاجت اصلیہ سے مراد جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر مکان ہے، اگرچہ وہ کروڑوں کا مکان ہے لیکن ضرورت کا ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے اگر لینا چاہے، اور اس کے پاس نصاب نہیں ہے اس کے علاوہ، یا گھریلو سامان و ساز ہیں، اگر وہ لاکھوں کروڑوں کی اگر مالیت کے ہیں لیکن وہ حاجت اصلیہ کے اندر مستغرق ہو چکے ہیں، اس لیے اگر ایسا شخص کے زکوٰۃ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال سرے سے ہی نہ ہو تو اسے مسکین کہتے ہیں، اور اگر جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال موجود ہو لیکن نصاب سے کم ہو تو وہ فقیر ہوتا ہے۔ مسکین اور فقیر میں اتنا فرق ہے کہ مسکین جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے، کسی سے مانگ سکتا ہے، لیکن فقیر وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا۔ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن نصاب کو تو نہیں پہنچتا لیکن کچھ نہ کچھ موجود ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود ہے اور پہننے کے لیے اس کے جسم پر لباس موجود ہے، اگرچہ ایک ہی سوٹ کیوں نہ ہو، لیکن اب اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہوگا، کسی سے مانگنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، جو مسکین ہے، مسکین اسے کہتے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہ ہو، یا اس کے پاس ایک سوٹ، ایک لباس بھی ایسا نہ ہو جس سے وہ اپنا جسم ڈھانپ سکے، اسے سوال کرنا جائز ہے، اسے مانگنا جائز ہے۔ یہ ہمارے دین اسلام کا حکم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آج عجیب ہی سسٹم بن گیا ہے، زیادہ تر فقراء ہی ہیں اگر دیکھا جائے تو، یعنی فقراء وہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، اپنا مکان ہے، اپنا حاجت اصلیہ کے اندر اس کا مال موجود ہے، مستغرق ہے اگرچہ، لیکن اگرچہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے خود اگر کوئی آ کر دے دے، لیکن سوال تو بہرحال وہ نہیں کر سکتا، مانگ تو نہیں سکتا، کسی سے ویسے بھی تعاون کے طور پر نہیں مانگ سکتا۔ یہ شرعی حکم ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سوال کرتا ہے بغیر ضرورت کے، ضرورت وہی ہے کہ جو مسکین ہے، اس کا گزارا نہیں چل رہا، تو اس کے علاوہ اگر سوال کرے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز، قیامت کے میدان میں ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں ہوں گی، گوشت اور چمڑا اس کے چہرے سے اتار دیا جائے گا، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہوگا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک سسٹم بن گیا ہے کہ اگر کوئی باہر سے آئے تو چاہے وہ کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی وہ پیر ہے، چاہے کوئی عام شخص ہے، دیکھیں تو وہ اس کے پاس جا کر پہنچ جاتے ہیں، وہ بیچارے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ جی ہم کیا کریں کہ ہم باہر سے آتے ہیں تو ہم چھپ کر رہتے ہیں کہ کوئی کہاں سے مانگنے کے لیے آ جاتا، کوئی کہاں سے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے، جو ہمارے آج کل کے سفید پوش، جو عام نارمل سی زندگی گزارنے والا طبقہ جو ہے اور ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہیں، اپنا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ مانگنا جائز نہیں ہے، مانگنا صرف اس شخص کو جائز ہے جس کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو۔ یہ دو صورتیں مجبوری کی بنتی ہیں، اس کے اندر سوال کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے کہ جی میری دیوار گر گئی ہے، جی میرے ساتھ تعاون کر دے، میرے مکان کی چھت گر گئی ہے، جی میرے ساتھ تعاون کر دے۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس کے لیے سوال کرنا مانگنا جائز نہیں ہے۔ جی میرے پاس فلاں مسئلہ ہے، جی میرے ساتھ تعاون کر دے۔
میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے، تو اب بیچارے وہ باہر سے آنے والے بھی، یہ خود مجھے ایک یہی علاقے کے بندے ہیں، اس نے مجھے کہا کہ جی ہم آتے ہیں چھپ کر رہتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، اس وجہ سے کوئی کہاں سے مانگنے کے لیے آ جاتے، کوئی کہاں سے، اب ہم کیا کریں، آپ کس کس کو دیں، کس کس کو نہ دیں۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے، اس لیے سوال کرنا کسے جائز ہے کسے جائز نہیں، یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر چیز ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو شریعت نے نصاب بتایا ہے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کے ساتھ ہی آخری بات جو فرمائی کہ بالجملہ مدار کار حاجت مندی ہے بمعنی مذکور، فرمایا کہ اصل حاجت مندی ہے کہ جسے زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے اور جسے ہم دیگر صدقات بھی دے سکتے ہیں، تو جو نصاب مذکور پر دسترس رکھتا ہے ہرگز زکوٰۃ نہیں پا سکتا، اگرچہ غازی ہو یا حاجی ہو یا طالب علم ہو یا مفتی ہو، مگر عامل زکوٰۃ جسے حاکم اسلام نے اس زکوٰۃ لینے پر مقرر کیا ہے وہ اس میں سے لے سکتا ہے حاکم وقت ہی کی طرف سے زکوٰۃ میں سے، یعنی جو زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہے، اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ، ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اتنی رقم موجود ہے، یعنی 1,20,25,000 یا اتنی رقم، اتنی مالیت کا سونا چاندی ہے، یہ اتنی رقم کا مال تجارت موجود ہے، تو وہ بہرحال شرعی طور پر غنی ہے، مالک نصاب ہے، وہ زکوٰۃ کسی حالت میں بھی نہیں لے سکتا، اگرچہ وہ کوئی بھی ہو، اگرچہ حاجی ہو، غازی ہو، کوئی بھی ہو، وہ زکوٰۃ بہرحال کسی صورت میں نہیں لے سکتا۔ تو یہ ایک اصول ہمارے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور دوسری ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ صرف اسے شاید لگتی ہے کہ جو پیر سے معذور ہو، جس کا بازو ٹوٹا ہو، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، یا جو جسمانی طور پر معذور ہو، زکوٰۃ وہی لے سکتا ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ معذور زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ جو شریعت نے چیز بتائی وہ نصاب بتایا ہے، جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے لیے سوال کرنا منع ہے، لیکن دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، دوست و احباب کو دیکھے کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ گزارا تو ہر ایک کر رہا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات جو دیگر ہیں وہ پوری ہو جائیں، تو خود بخود دینی چاہیے۔ اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جو سفید پوش ہیں، جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں لیکن حالات ان کے پورے سورے ہیں، تو اگر انہیں زکوٰۃ دی جائے تو اس میں بھی ڈبل اجر ہے۔ سفید پوش کے جو مانگتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ مانگے گے بھی نہیں شرم سے کسی سے، اس لیے انہیں دینا زیادہ اجر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے ایک اپنی طرف سے بنا لیا کہ جو معذور ہو اسے زکوٰۃ لگتی ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے شریعت کا۔ زکوٰۃ ہر اس شخص کو لگ سکتی ہے جو حاجت مند ہے، جو ضرورت مند ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے، اسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل